نواز کے لیے بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بھی، کیونکہ جن کیسز کا ان کو سامنا ہے کرپشن کے، جس طرح کے الزامات ہیں، خاص طور پر جے آئی ٹی کی رپورٹ اگر فیک اکاؤنٹس کے حوالے سے ہم پڑھیں اور جس طرح کے لوگوں کے اوپر ملک ریاض سمیت ہاتھ ڈالا گیا، تو لگتا یہ ہے کہ بڑی دھانسو قسم کی رپورٹ ہے۔ ابھی صرف ایک مرحلہ اس کا باقی ہے، کیونکہ ابھی یہ الزامات کی فہرست ہے کہ جو ڈاکومنٹری ایویڈنس کورٹ آف لاء کے اندر جاتی ہے تو عدالت اس کے اوپر کیا پوزیشن اختیار کرتی ہے، کیا نااہلی کے فیصلے لیتی ہے، کسی کی گرفتاری کا حکم آتا ہے۔ یہ اگلے 2-3 ہفتے بڑے کروشل ہونے ہیں، کیونکہ 17 جنوری تک چیف جسٹس صاحب کی مدت ملازمت ہے، اور بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ اس کیس کو اپنی مدت ملازمت میں ہی نپٹا کر جانا چاہیں گے۔ وہ اگر نیب ریفرنسز فائل کرنے ہیں، اس سے پہلے آرڈر پاس کرنا ہے، ایف آئی اے کو مزید تحقیق کا کہنا ہے، تو یہ 3-4 ہفتے 20 روز ٹوٹل بنتے ہیں جس کے اندر یہ فیصلے سامنے آنے ہیں۔ تو دیکھنا پڑے گا کہ کیا صورتحال اختیار کرتی ہے مختلف جماعتوں کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے۔ تحریک انصاف کو ایک سبق جو ہے تاریخ کا وہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ اگر آج کسی جماعت کے اندر یہ فارورڈ بلاک تحریک انصاف والے بنائیں گے تو زیادہ عرصہ نہیں لگے گا کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر بھی فارورڈ بلاک سامنے آئے گا۔ پی ایم ایل این نے جو کام پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 90 میں کیا، وہی کام ان کے اپنے خلاف پیپلز پارٹی نے کیا۔ 90 کی دہائی اس لیے اسے لاسٹ ڈیکیڈ کہتے ہیں کہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی حکومت بنانے کے لیے، گرانے کے لیے لوٹے بناتی رہی دوسری جماعتوں کے اراکین کو۔ کروڑوں اربوں روپے کے لونز دیے گئے، پلاٹس دیے گئے اور وہ قرضے معاف کیے گئے، بینکوں کا بیڑا غرق ہوا۔ اس کو پاکستان کو کچھ نہیں ملا، سیاست کو بھی کچھ نہیں ملا، نہ سیاست مضبوط ہوئی، نہ پارلیمان مضبوط ہوئی، کرپشن کا بازار ضرور گرم ہو گیا۔ تو تحریک انصاف کو اس چیز سے گریز کرنا چاہیے جس سے ہم بڑی مشکل سے اور بڑی تکلیف سے مرحلے سے گزر کر آگے آئے ہیں۔ آج انہیں 90 کی وہ سیاست نہیں دہرانی چاہیے۔ یہ سبق پاکستان تحریک انصاف کو اگر یاد نہیں ہے تو ماضی میں مڑ کے دیکھ لیں کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی جو پالیٹکس تھی 90 کی، 4 حکومتیں، 2 محترمہ بے نظیر بھٹو کی اور 2 نواز شریف صاحب کی، بنی کیسے اور گری کیسے، آئی جی آئی سے لے کر اور ملٹری ٹیک اوور تک کا زمانہ وہ یاد کر لیں، انہیں سارا کچھ خود سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ سیاست اچھی نہیں ہوتی کسی جماعت کے اندر فارورڈ۔ ندیم ملک صاحب، کرنا کیا چاہیے اس پہ بات کریں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ سابق صدر آصف زرداری نے دعویٰ کیا ہے کہ سندھ میں اتنی دھاندلی نہیں ہوئی جتنی دوسرے صوبوں میں کی گئی، دوبارہ کوشش کی جا رہی ہے۔ گھوٹکی میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا 18ویں ترمیم سے سندھ نہیں سب صوبوں کو فائدہ ہوا ہے۔ کسی چیز سے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہو۔ جس قوم میں اپنا ایکا ہو، جس قوم نے خود اپنے حق سیکھ لیے ہوں، سمجھ لیے ہوں اور جان لیے ہوں، اس قوم کو کوئی بھی جھکا نہیں۔